اب ان کے دوسرے کلپ کی جانب چلتے ہیں. جی، علوان بن داؤد کے دوسرے کلپ کی طرف. کلپ 2 مولوی علوان بن داؤد سے ذکر آیا ہے ہر سند میں یہ راوی ہے. یہ روایتیں ساری اس گرد گرد گھومتی ہیں. علوان بن داؤد البجلی. اور کتب میں اہل کتب نے لکھا ہے کہ اس واقعے کا جو متن ہے اس کے سوا کسی اور راوی سے معروف ہی نہیں ہے. ہر سند میں یہ آتا ہے. اور جو ایک دو سندیں اس کے علاوہ تھیں وہ میں نے الگ آپ کو بیان کر دی. بعض سندیں اس کے علاوہ تھیں ان کی تنقیح اور ان پر جرا الگ کر دی. باقی موسٹلی جو بچتی ہیں وہ اس کے گرد گھومتی ہیں. اب اس علوان بن داؤد البجلی کو امام بخاری نے اس پر لکھا. امام بخاری نے کہ منکر الحدیث ہے. یہ امام بخاری نے لکھا. امام اکیلی نے بیان کیا الضعفاء میں جلد 3 صفحہ 420 اسی طرح منکر الحدیث کے تحت کہ اس کی حدیثوں کی مطابقت نہیں کی جاتی. حدیث لا یتابع علیہ، قبول نہیں کی جاتی اس کی حدیث. خوف اس حدیث کے جو ہے نئی بات جو مجھے اس کلپ میں سامنے آئی، ایک تو وہی بخاری والی روایت کا تکرار کیا جی، ایک تو یہ کہ اب جو دوسری بات کیا وہ جناب اکیلی نے کہا ہے کہ ان کی حدیث کی مطابقت نہیں کی جائے گی. جی شہباز اکیلی صاحب کی یار کوئی مشکل کام نہیں تھا اس کو اڑانا. ملاحظہ فرمائیں، علوم الحدیث جو ہے یہ ترجمہ ہے قواعد فی علوم الحدیث مولانا ظفر احمد تھانوی عثمانی صاحب کا. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو صفحہ نمبر 194 پہ کیا کہتے ہیں؟ تنبیہ نمبر 9، اکیلی اور ابن قطان کا جو راویوں پر ایسی جر کرنا جو دراصل جر نہیں. اکیلی بہت مرتبہ راوی پر جر کرتے ہوئے کہتے ہیں فلاں کی روایت کی مطابقت نہیں ہوتی. آگے کیا کہتے ہیں عماد بھائی؟ حالانکہ ایسی جرح دراصل جر ہی جی نہیں ہے. درست ہے. ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ دکھا دیں. اہل علم نے بہت سے مواضع مقامات پر اکیلی پر جر کی ہے کہ وہ ثقہ اہل علم پر جر کرتے ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں فلا یتابع علیہ کہ مطابقت نہیں کی جائے گی، جر ہی تصور. ہاں، وہ کہتے ہیں حالانکہ ایسی جر دراصل جر ہی نہیں ہے. پھر ایک جو ہے وہ تسلی کے لیے مزید بھی ان کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں. کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری. وقت نہیں تھا ورنہ میں اسکین نکال لیتا، اس لیے آن لائن سافٹ ویئر سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں، اگرچہ اس میں آپ نہیں ثابت کر سکتے کہ ہم نے کوئی ڈنڈی ماری ہے. الناشر دارالمعرفہ کی چاپ ہے بیروت لبنان کی. اچھا جی، اس میں کیا کہتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں پہلی جلد میں ہی صفحہ نمبر 394 پہ جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ یہاں پر کہتے ہیں قال الاکیلی، اکیلی کہتے ہیں کہ لا یتابع فی حدیث ہی، اور اس کے وتعقب ذلک ابو الحسن ابن قطان، ابو الحسن ابن قطان نے بھی اسی کو قبول کیا اس بات کو. بان ذلک، وہ کہتے ہیں اس چیز کے باوجود لا یضرہ الا، یعنی یہ چیز جو ہے یہ جو اکیلی نے کہا ہے کہ اس کی حدیث کی مطابقت نہیں ہوگی، ضرر نہیں پہنچاتی مگر یہ کہ اس نے بہت زیادہ مناکیر نقل کی ہوں، روایات نقل کی ہوں، وہ مخالفت استقاط سے مخالفت کی ہو، یہ اس صورت میں ہے. ٹھیک ہے، اور آگے پھر اس کو خود آ کر بیان کرتے ہیں وَهُوَ كَمَا قَالَ لَهُ فِي البخاری وغیرہ وغیرہ. تو لہٰذا یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ اکیلی کے فقط یہ جار کر دینا کافی نہیں ہے. پہلے تو ہم نے ثابت کیا کہ یہ جار ہی نہیں ہے، دوسرا ہے کہ اس کی کوئی یہ ضرر نہیں پہنچاتی. ٹھیک ہے، مگر یہ کہ آپ کثرت سے ثابت کریں کہ یہ شخص جو ہے وہ ثقہ راویوں کے مقابل میں آ کر روایات کرتا تھا. یار آپ اس کو نا خواہ ضعیف ثابت کرنے کوئی طریقہ بتا دیں. علوان کو ضروری ہے کہ چونکہ جان چھڑانی ہے نا. ہاں، روایت خلفاء کو بچانا ہے. روایت میں بھی دکھاتے ہیں نا خلفاء کو بچانا ہے. اب کیا کریں؟ کوئی طریقہ روایت دکھاتے ہیں. یہ پہلے ان کے وہ پیش کر رہے ہیں کیونکہ روایت مشہور ہے. ابھی روایت پہ آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں اور اس کی توثیقات بھی رکھیں گے. ابھی یہ تو ہم پہلے جر کو اڑا رہے ہیں، جر کو اڑانے کے بعد ہم توثیقات رکھیں گے. اچھا، یہاں پر ابن اکیلی کی بھی جر چلی گئی، منکر الحدیث کی جر بھی اڑ گئی تو یعنی بڑھ گئی. اب پیچھے رہ گیا جناب اس روایت کے اوپر آ جاتے ہیں. پھر ہم اس روایت کی تصحیح کی طرف آئیں گے. اب یہ جو ایک روایت طاہر القادری صاحب جس کو ضعیف ثابت کرنے کے چکر میں تھے ناظرین، وہ روایت کیا ہے وہ ہم روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ روایت ہے کون سی. روایت جو ہے وہ ہم سب سے پہلے دکھاتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں الاحادیث المختارہ ضیاء الدین مقدسی صاحب کی. یہ احادیث مختارہ کتاب ہے کس کی؟ ضیاء الدین مقدسی صاحب کی. اس کی پہلی جلد ہے. جب ہم اس میں جاتے ہیں دارالفضل کی چاپ ہے. عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ ابی بکر سے روایت کرتے ہیں. یہ روایت نہایت مشہور و معروف ہے، بہت سے علماء نے اس کو نقل کیا ہے. اور یہاں پہ سند میں دیکھیں محقق نے کیا کہا ہے، یہ بڑی زبردست بات ہے. محقق کہتا ہے اسنادہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کہتا ہے کہ حسمی نے کہا فیہ علوان ابن داؤد البجلی وہو ضعیف. یہ بھی جار غیر مفسر، کسی کو ضعیف کہہ دینا، ضعیف جو ہے وہ جار غیر مفسر ہے. اچھا، اور اسنادہ ضعیف قرار دے دیا. یہ محقق صاحب نے کام کیا. درست ہے. اچھا، اس کی سند ہے اس کی پوری. جب آگے جاتے ہیں تو اس میں ابو بکر صاحب کہتے ہیں کہ 3 کام ہیں کہ لم افعلہن، وہ 3 کام انی لم افعلہن، وہ 3 کام میں کاش میں نہ کرتا. فوددت انی لم اکن کشفت بیت فاطمہ. ٹھیک ہے، او ترکت، کہ کاش میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر حملہ نہ کرتا، ان کے گھر کو درہم برہم نہ کرتا. ٹھیک ہے، اگرچہ انہوں نے یہاں پہ جو لفظ دیا یہاں پہ اغلق عین یعنی
علیہ الحرب، ہاں چاہے وہ علیہ انہوں نے گھر بند دروازہ بند کر دیا، جنگ کا انہوں نے دروازہ بند بھی کر دیا تھا، وہ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، اگرچہ انہوں نے ایسا کرتے تھے مجھے کاش آخری وقت میں جناب ابوبکر اعتراف کر رہے ہیں کاش میں یہ کام نہ کرتا، جناب زہرا کے گھر پر حملہ نہ کرتا. ٹھیک ہے. آگے چل کر خود جناب مقدسی صاحب کیا کہتے ہیں، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، یہ حدیث کیا ہے، حسن ہے، حسن درجے کی روایت ہے، ضعیف نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے زور آزمائی نہ کریں. اچھا جی، اس کے بعد یہ روایت مختلف منابع میں نقل ہوئی ہے، میں مثلا جلدی سے دکھا دیتا ہوں. تاریخ مدینہ و دمشق میں قادری صاحب نے اس پہ بھی بڑی اتباع آزمائی کی ہے کہ عجیب ایسی باتیں ہیں جن کا وجود ہی نہیں ملتا، کہ بھائی ابن عساکر نے بھی اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا اور اس پہ آ کے جر کیا، جبکہ پورے ابھی میں دکھاتا ہوں کہیں پہ بھی کوئی جر ابن عساکر نے نہیں کی. ملاحظہ فرمائیں تاریخ مدینہ و دمشق الجزء الثلاثون، یہ اس کی 30ویں جلد ہے، دارالفکر کی چاپ ہے، صفحہ نمبر 417 پہ یہ روایت آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ چلتے ہیں، یہ روایت کی یہاں پہ سند بیان ہو رہی ہے. آگے چل کے وہی جملہ کہ وددت انی لم اکن کشفت بیت فاطمہ عن شیء مع انہم اغلقوہ علی الحرب. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے جو ہے وہ دروازہ مجھ پر جنگ کے لیے بند کر دیا تھا، تب بھی میں یہ کام نہ کرتا. اب آگے پھر یہ صفحہ نمبر آپ نے پیچھے دیکھا تھا، صفحہ نمبر بھی ساتھ ساتھ دکھاؤں آپ کو کہ یہ جو صفحہ نمبر تھا 418، اس کے بعد 419 پہ آ جائیں. وہ کہتے ہیں اسی طرح خالد بن قاسم مدائنی لیث سے، اور وہاں پر علوان ابن داؤد موجود نہیں ہے، روایت کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں پھر اگلی سند بیان کرتے ہیں اس صفحے پر، اور پھر اس کا جو متن ہے پھر اس اگلے صفحے پر ہے. یہ ملاحظہ فرمائیں 420 پہ فوددت انی ترکتہن فوددت انی لم اکشف بیت فاطمہ عن شیء، 420 پہ پھر اگلی سند جو ہے یہاں پر آ کر کیا بیان کرتے ہیں، یہ اگلی سند آ گئی. اس میں آپ دیکھتے جائیں کہ کہیں پر بھی کچھ انہوں نے بیان نہیں کیا. پھر وہی متن صفحہ نمبر 421 پہ فوددت انی لم اکن کشفت بیت فاطمہ، یہاں پہ ذکر کرنے کے بعد پھر 422 پہ آ جائیں، پھر وہی سند کو بیان کرتے ہیں، اور کہیں پر بھی کوئی جار آپ کو نظر نہیں آئے گی، پھر اس متن کو آگے بیان کرتے ہیں. اور یہ پوری ابن عساکر کی کتاب میں جو تقریباً 4 کے قریب روایات نقل ہوئی ہیں، کہیں پر بھی ابن عساکر نے اپنی بات نہیں کی کہ میں یہاں پہ کوئی جار کر رہا ہوں، جو طاہر القادری صاحب نے بھی پیش کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے یہ آپ کو دکھایا کہ اس کو صحیح کہا ہے کس نے، حسن کہا ہے ضیاء الدین مقدسی صاحب نے. اب ضیاء الدین مقدسی صاحب کو بھی بتاتے ہیں، لیکن ایک اور ہم اس کی تصحیح پیش کر دیتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں، پہلے کشف الرموز دیکھیں، یہاں پر عماد بھائی کیا ہے، سواد عبد ابن منصور. ٹھیک ہے، کہ ابن منصور نے اپنی سنن میں وہ روایت نقل کرتے ہیں. اب کتاب کون سی ہے، مسند فاطمہ زہرا. مسند فاطمہ زہرا میں اس کے ابتدا میں کیا ہے، وہ سواد ہے. اب یہاں پر آ جائیں، یہ روایت نقل وہی کرتے ہیں، وددت انی لم افعلها وددت انی لم اکن اکشف بیت فاطمہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلے صفحے پہ جائیں تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں، سواد. ٹھیک ہے، وقال انہ حدیث حسن. سید ابن منصور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، حدیث حسن، حدیث انہوں نے بھی کیا ہے اس کو حسن قرار دیا. اچھا، یہ ایک چیز آپ کی خدمت میں تھی. اب آ جائیں جناب خود جو ضیاء الدین مقدسی صاحب ہیں. ضیاء الدین مقدسی صاحب کی کیا شخصیت ہے، آیا طاہر القادری صاحب ان کے مقابل مقاومت کر سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اس روایت کو کوئی بھی آ کر آج کا محقق اٹھ کر ضعیف قرار دے سکتا ہے. ملاحظہ فرمائیں تاریخ اسلام شمس الدین ذہبی کی، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر صفحہ نمبر 208 پہ 253 نمبر شخصیت جو ہے وہ کون ہے، الامام ضیاء الدین مقدسی. ٹھیک ہے، 209 پہ پھر 211 پہ آ جائیں تو یہاں پر کیا کہتے ہیں، یہاں پر کہتے ہیں کہ حافظ ابو الحجاج المدی وہ کہتے ہیں الشیخ الضیاء یقول الشیخ الضیاء جو وہ ہیں وہ اعلم بالحدیث والرجال من الحافظ عبد الغنی ولم یکن فی وقتہ مثلہ. یعنی یہ احادیث کے معاملے میں، رجال کے معاملے میں اعلم ترین اپنے وقت کی شخصیت ہے، یعنی ان سے بڑی کوئی شخصیت حدیث اور رجال کے معاملے میں نہیں ہے، موجود نہیں ہے. ہاں. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، یہی تاریخ اسلام جو ہے، اسی تاریخ اسلام میں جب ہم جاتے ہیں، اسی میں تاریخ اسلام میں اسی جلد میں تو آگے بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 212 پہ تو یہاں پر تصانیف کا ذکر کرتے ہیں. ضیاء الدین مقدسی کی تصانیف کا ذکر کرتے ہیں. امام بھائی کہتے ہیں الاحادیث المختارہ، کہ احادیث مختارہ جو ہے جس کی منہا 90 جزءا وہی الاحادیث التی، یہ اس میں جو احادیث ہیں صلاحیت رکھتی ہیں کہ ان سے احتجاج کیا جائے. یعنی اس احادیث یعنی اس کتاب کے اندر جو احادیث ہیں وہ یہ صلاحیت رکھتی ہیں کہ ایحتج بہا سوا ما فی الصحیحین، یعنی کیونکہ اس میں وہ روایت جمع کی ہیں جو صحیحین میں نہیں ہیں، صحیحین میں نہ ہونے کے باوجود اس میں اگر وہ روایات آ جائیں تو ان سے احتجاج کیا جائے گا. یہ ایک نقطہ. اس کے بعد اگلی کتاب ملاحظہ فرمائیں فتح المغیث، کس کی ہے، جناب سخاوی صاحب کی، شاگرد ہیں غالباً ابن حجر کے. ٹھیک ہے، اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا. تبع اولا اس کی. پھر یہاں پر آ کے کیا کہتے ہیں، وقضا من مدان الصحیح المختارہ، یعنی جو صحیح ترین کتب میں ایک، کیونکہ یہ ذکر کر رہے تھے اپنی اس کتاب میں، اگر آپ شروع سے چلیں کہ صحیحین کے علاوہ صحیح کتب کا، جناب سخاوی صاحب تو کہتے ہیں کہ ان صحیح کتابوں میں سے ایک کتاب کون سی ہے، المختارہ مما لیس فی الصحیحین، کہ جو صحیحین میں روایات نہیں ہیں،
وہ ان میں سے ایک جو کتاب لکھی گئی اور اس میں صحیح روایات جمع کی المختارہ ہے لضیاء المقدسی الحافظ وہی احسن من المستدرک، مستدرک سے بھی زیادہ جو ہے وہ یہ ایک بہترین کتاب ہے. تو ایک ہی. اس کے بعد ابن تیمیہ صاحب جو ہے وہ الرد علی الاخنائی ان کی ایک کتاب ہے، چھوٹا کتاب چاہے یعنی اتنی بڑی کتاب نہیں ہے کتاب. اگر کہیں مطلب جیسے ابن تیمیہ کی، کیونکہ اس نے چھوٹی چھوٹی تصانیف بہت کی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ کثیر التصانیف ہے، اس نے کتابیں لکھی ہیں. تو یہاں پر آگے یہ کیا بیان کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وهذا الحديث مما خرجه الحافظ ابو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاره من الاحاديث الجياد المختار الزائد على ما في الصحيحين وهو اعلى مرتبه من التصحيح الحاكم. یعنی جو احادیث مختارہ میں زیاد المقدسی روایت نقل کرتا ہے ان کا مرتبہ حاکم کی تصحیح سے بھی بہت اوپر ہے. یعنی جہاں پر زیاد المقدسی کہہ دے نا کہ یہ روایت صحیح ہے، حسن ہے، اس کی تصحیح کر دے، تو یہ مرتبہ بہت اوپر کا ایک مرتبہ ہے جو ان کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے. اس کے بعد تدریب الراوی میں جناب جلال الدین سیوطی صاحب نے بھی بیان کیا اس چیز کو. ومنہ الحافظ ضیاء الدین محمد بن عبد الواحد المقدسی جمع کتابا سماہ، انہوں نے کتاب جمع کی سماہ المختارہ، اور اس میں التزم فیہ الصحہ، اور وہ صحیح روایت ملتزم ہوئے ہیں، انہوں نے خود کو ملتزم قرار دیا ہے کہ وہ صحت جو بھی روایات ذکر کریں گے وہ کیا ہے، صحیح روایات ذکر کریں گے. اچھا جی. اس کے بعد پھر ابن تیمیہ کی الفتاوی الکبریٰ میں بھی یہی چیز انہوں نے بیان کی ہے کہ ضیاء الدین مقدسی کی جو روایات ہیں، تصحیحات ہیں، وہ حاکم کی تصحیحات سے کہیں درجے بہتر ہیں. تو یہ خود ضیاء الدین مقدسی کی تصحیحات اور ان کے متعلق جو ان کی روایات ہیں ان کی کتاب میں ان کی صحت کے اوپر جو ایک گفتگو تھی آپ کی خدمت میں رکھی. اب چلتے ہیں، میں فقط ایک یعنی آپ کہہ لیں کہ زیادہ اس کے اوپر مزید گفتگو نہیں کروں گا، فقط میں چاہتا ہوں کہ ابن حبان نے جو عنوان کی توثیق کی ہے وہ فقط آپ کی خدمت میں رکھ دوں تاکہ بات جو ہے وہ یہاں پر ہم اس کو مکمل کر دیں اور ختم ہو جائے. ملاحظہ فرمائیں جناب، ابن حبان یعنی جو یہ ابن حبان کی پہلے تو ہم دکھا دیتے ہیں ابن حبان نے جو اس کی توثیق کی ہے، پھر ابن حبان کی توثیقات کے اوپر ایک چیز عرض کر دیتے ہیں. کتاب الثقات الجزء الخامس، کتاب الثقات جس میں انہوں نے ثقہ راویوں سے 2-3 مرحلے وہ بیان کیے ہیں، وہ مقدمے میں انہوں نے تفصیل سے بیان کیے ہیں کہ ان ثقہ کہنے کے جو مرحلے ہیں وہ کیا ہیں. علوان ابن داؤد بجلی، راوی نمبر 2810، علوان ابن داؤد بجلی من اہل الکوفہ، ان سے مالک بن مغول نے روایت کی ہے، اور یہ کیا ہے ابن حبان کے نزدیک ایک ثقہ راوی ہیں چونکہ ان کو اپنی الثقات میں وہ لے کر آ رہے ہیں. صحیح پہلی چیز. اس کے بعد ابن حبان کی آپ یہ دیکھ لیں کہ ابن حبان اگر کسی کے بارے میں ان کی توثیقات کی علماء کے نزدیک کیا اہمیت تھی، تو یہ ملاحظہ کریں تحفۃ الذاکرین کس کی ہے جناب، شوکانی صاحب کی، امام شوکانی کی یہ کتاب ہے، اس میں اس کی طبع اولیٰ ہے. جب ہم اس میں جاتے ہیں تو یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں. وہ کہتے ہیں کہ فیہ غسان ابن عبید، اس میں غسان ابن عبید ہے، وہو ضعیف، یہ ضعیف راوی ہے. وثقہ ابن حبان، ابن حبان نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے. اور بقیہ رجال صحیح ہیں. وقلنا، ہم کہتے ہیں ومع توثیق ابن حبان لہو فقط صار من قسم الحسن، ٹھیک ہے، لا من قسم الضعیف. جب ابن حبان نے اس کی توثیق کر دی تو پھر یہ حسن کے درجے پہ پہنچ جائے گا، اس کو ضعیف آپ نہیں کہہ پائیں گے، نہیں کہہ سکتے. اچھا، اب لگے ہاتھ یہاں پہ ایک نقطہ بیان کر دیتا ہوں. ممکن ہے کوئی کہے کہ ابن حبان کی توثیقات جو ہیں وہ اس قدر درست نہیں ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے. تو زیادہ دور نہیں جاتے، میں نے کہا کہ الگ الگ اس کے ہم اس کے نہ دکھائیں. خود آپ شعیب النوت نے جو اس کے اوپر تحقیق کی ہے، اس کے اوپر اس میں اپنی تحقیق میں تمام حوالہ جات نقل کیے ہیں. صحیح ابن حبان بے ترتیب ابن بلبان، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو شعیب النوت صاحب کی تحقیق ہے. یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بعض لوگوں نے کیا ہے ابن حبان کی طرف تساہل کی نسبت دی ہے. لکھنوی صاحب نے، عبدالحی لکھنوی صاحب نے کہا کہ وہ قول ضعیف. یہ جو ان کی طرف تساہل کی نسبت دی جاتی ہے یہ ایک ضعیف قول ہے، اس کی طرف جو ہے وہ آپ دقت نہ کریں. سیوطی صاحب نے بھی کیا کہا تدریب الراوی میں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ابن حبان متساہل ہے، اس میں لیس بصحیح، یہ اس بات درست نہیں ہے. اور پھر اوپر جو ہے وہ بڑی زبردست بات انہوں نے نقل کی. وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابن حبان جو ہے وہ قول ضعیف، جیسا کہ عبداللہ لکھنوی صاحب نے کہا قول ضعیف ہے. فإنك قد عرفت أن ابن حبان معدود ممن لم تعنت واسراف في جرح الرجال، یعنی کس قدر متشدد اور متعنت شخص ہے کس چیز میں،
روات کے اوپر جر کرنے میں، یعنی اس کا فلٹر بڑا سخت فلٹر ہے کہ اس کے فلٹر سے کوئی راوی نکل کے سکہ بن جائے، یہ بہت مشکل بات ہے۔ تو جب وہ ایک شخص اس قدر متشدد ہو، اور وہ متشدد شخص اگر کسی کو سکہ کہہ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس حال من ہاد حالہ لا یمکن ان یکون متساہلا فی تعدیل الرجال، ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کو متساہل کہیں فی تعدیل الرجال، کہ یہ لوگوں کی جو تعدیل ہے ان کو حسن حال یا ان کو سکہ کہنے کے حوالے سے یہ ایک متساہل شخصیت ہے۔ تو یہاں پر اماد میرے خیال میں کافی ہے اس روایت کے اوپر۔ ہاں ایک نقطہ اماد بھائی بڑا زبردست ہے، یہ میرے ذہن میں آ گیا، وہ یہ کہ اسی پشیمانی والی روایت جو ابو بکر کی روایت ہے، اس میں تحریف بھی کی گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ لگے ہاتھ حوالہ لیتے جائیں کہ لوگوں نے جناب ابو بکر کو بچانے کے لیے کیا کیا۔ پہلے یہاں پہ دیکھیں، پہلے اس کتاب کو دیکھیں، کتاب الاموال، ابن زنجوی صاحب کی 251 ان کا متوفہ ہے، یہی کہتے ہیں فوددت انی لم اکن کشفت بیت فاطمہ، ٹھیک ہے۔ ابو بکر صاحب کہتے ہیں کاش میں نے زہرا کے گھر پہ حملہ نہ کیا ہوتا، درہم برہم اس کو نہ کیا ہوتا۔ ابن زنجوی صاحب نے اس روایت کو نقل کیا۔ اب ایک اور کتاب کتاب الاموال، کتاب الاموال میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ کس کی ہے؟ عبید القاسم بن سلام کی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جب اس روایت کو نقل کیا ہے، اسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ فوددت انی لم اکن فعلت کذا و کذا، کذا و کذا یعنی شنو ھذا، یعنی کیا مطلب ہے ہمیں بتائیں کذا، کہ میں یہ کام نہ کرتا، کون سا کام نہ کرتا وہ نہیں بتایا، ٹھیک ہے۔ قال ابو عبید جو اس کتاب کے مؤلف ہیں، وہ کہتے ہیں لا ارید ذکرہا، اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ جناب ابو بکر صاحب نے حضرت زہرا کے گھر پہ جو حملہ کروایا، اس کا میں ابو عبید ذکر کرنا پسند نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں لوگوں کے اس چیز کو چھپاؤں، کیونکہ یہ چیز تو ثابت شدہ ہے کہ یہ کام ہوا ہے۔ اب واحد حل راہ فرار کا یہ ہے کہ اس چیز کو چھپایا جائے، لا ارید ذکرہا، میں اس کو ذکر کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ جناب طاہر القادری صاحب آپ کی خدمت میں ایک، اور اس کے بعد دیکھیں بڑی زبردست بات ہے کہ حاکم نیشاپوری جیسے بندے نے بھی جب اس روایت کو نقل کیا، ملاحظہ فرمائیں، حاکم نیشاپوری کی المستدرک علی الصحیح ہیں جزء الرابع، یہاں پر علوان ابن داؤد، صالح بن کسان، وہی حمید بن عبد الرحمن بن عوف عن ابیہ دخلت علی ابی بکر صدیق، وہ کہتے ہیں میں ابو بکر صدیق کے پاس داخل ہوا، فی مرضہ الذی مات فیہ، اسی مرض میں وفات پا گئے، وددت انی سألت النبی عن میراث العم وخالہ فإن فی نفسی منہا حاجہ، آگے روایت نقل نہیں کی، یعنی دیگر جو انہوں نے اپنی وصیت یا وہاں پہ جو عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ گفتگو کی حاکم صاحب نے، وہ بیان ہی نہیں کی، سند وہی ہے، روات وہی ہیں، لیکن یہاں پر آ کے مستدرک میں حاکم وہ اس کو بیان ہی نہیں کرتے۔ یعنی ظاہری بات ہے، آپ مکتب خلفاء سے تعلق رکھنے والے ہیں تو پھر یہ آپ کا بیماری تو پھر آپ کو لگ ہی جائے گی، پھر تو آپ چھپائیں گے، حتماً چھپائیں گے۔ یہاں پر جو ہے وہ ہم اس اگرچہ طویل ہو گیا، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ اس قصے کو جڑ سے ختم کیا جائے۔